بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو پنجاب کے اندر ریزرو سیٹوں کے حوالے سے معطلی ہوئی ہے، اس سے کوئی امید جاگی ہے، یا یہ ہے کیونکہ ابھی صرف معطلی تک کا معاملہ ہے، معاملات آگے بڑھنے ہیں، سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے وی ڈونٹ نو، ابھی بھی امکانات ہیں کہ ایس آئی سی اور پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں دینے کا کوئی امکان نہیں ہے، یا کوئی ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں کی نہیں؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. نہیں، ہم ہوپ فل ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ بات بہتری کی طرف جائے گی. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور لیکن ایک بات ہے البتہ کہ ابھی فائنل ڈیسیجن تک ہم ویٹ کر رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے تو بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے 3-4 دنوں سے جس طرح کی اسکلیشن ہوئی ہے، اس سے ذرا ڈیموکریٹک پروسیس سے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بہت قدغن پڑی ہے. اس پہ بعد میں پتنی آپ نے بات کرنی ہے، لیکن ایک بات میں کر دوں کہ جس طرح سے کل کریک ڈاؤن ہوا ہے تحریک انصاف کے ورکرز پہ، اور کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے. تحریک انصاف کوئی بین جماعت نہیں ہے، کوئی بین آرگنائزیشن نہیں ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کرنا اور پھر پیسفل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے روکنا، یہ چیزیں اوور آل ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو مسلم لیگ نون کی حکومت کا کچھ تھوڑا بہت اختیار پنجاب میں ہے، تو ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. علی صاحب، آپ نے کریک ڈاؤن کی بات کر ہی دیا. آپ کو پتہ ہے بڑے واضح طور پر ڈی جی ایس پی آر کی پریس بریفنگ بھی 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کا بیان بھی اسی طرف لے کر جا رہا ہے کہ اب گفتگو کرنی ہے اگر آپ نے، تو گفتگو کرنی ہے آپ نے پولیٹیکل پارٹیز سے، آپ نے نہیں کرنی ہے فوج سے. بار 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 جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بات کی جا رہی تھی رؤف حسن صاحب سمیت بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ جی بات کریں گے فوج سے، کریں گے اس لیے کیونکہ وہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں اپیرنٹلی. لیکن آپ نے ایک بات فرمائی تھی میرے پروگرام میں، اور آپ نے کہا تھا کہ بات کریں گے ہم پی ایم ایل این سے، کریں گے پولیٹیکل پارٹی سے، کریں گے پولیٹیکل پاور سے کریں گے. اب کیا پی ٹی آئی کے اندر وہ تھاٹ پروسیس چینج ہو رہا ہے کہ نہیں جی فوج سے بات نہیں کرنی، وہاں تو سیدھی چٹا انکار آ گیا ہے، صاف انکار ہے، اب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جائیں گے، کنسیڈرنگ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، آپ بات کرنے والے بن. حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش آئی تھی میڈیا کی وساطت سے، ان کے کچھ سینئر لیڈرشپ کی طرف سے. اس پہ جناب عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی. اس کے بعد کوئی عملی پیش رفت اس میں نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول پاکستان کی پالیٹکس میں تھا، ہے ابھی، ماضی قریب اور ماضی بعید میں دونوں میں تھا، لیکن ان سے باضابطہ مذاکرات نہ کبھی ماضی میں ہوئے، نہ کبھی ہمارا اس بار کوئی ایسے کوئی سنجیدہ سیاسی شخصیت کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے جناب ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. وہ سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں. کسی قسم کی ایک انگیجمنٹ آپ کی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کوئی مس کمیونیکیشن اگر ہو، کیونکہ اس وقت ہے مس کمیونیکیشن، اس کو دور کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے وہ علیحدہ چیز ہے. مذاکرات کا کوئی کانسیپٹ پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا اس طرح سے آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اس وقت تو مشکل ہی لگ رہا ہے، لیکن اگر کوئی ہوتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز میں ہی ہونے ہیں. یہ جو پولیٹیکل فورسز میں مذاکرات ہونے ہیں علی صاحب، اس میں دیری کیسی؟ اس لیے کیونکہ دیکھیے تواتر سے ایک انویٹیشن آ رہی ہے. پرائم منسٹر نے سب سے پہلے اوتھ لینے کے بعد جب اسمبلی میں آئے تو انہوں نے کہا میثاق مفاہمت کی بات کریں. پریزیڈنٹ آصف زرداری نے بھی یہی بات کی. کنٹینیوسلی پی ایم ایل این کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں. اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے طور پر بھی اور جماعت کے طور پر بھی آپ سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں. یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر کوئی نتیجہ تو نہیں آیا، لیکن ان سائڈ پی ٹی آئی کوئی اس کے اوپر ڈسکورس جاری ہوا ہے کہ نہیں اب واقعی میں ہم نے گفتگو ادھر سے ہی کرنی ہے، دوسری طرف سے معاملہ شٹ ہو گیا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہوپ نہیں ہے انٹل انلیس معافی نہ مانگی جائے. نہیں، معافی وغیرہ کا تو وہ تو بچکانا سی باتیں ہیں. معافی یہاں کسی نے کسی سے نہیں مانگنی. ملک آئین پہ چلتا ہے، ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں چلتا. لیکن انیشیٹو حکومت کا ہے، کمیٹی تحریک انصاف کی بنی ہوئی ہے، وہ موجود ہے. اگر حکومت سیریس ہے کسی بھی قسم کی مذاکرات میں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور بہت بڑی اکثریت کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعت کی معمولی بات تو نہیں ہے نا. ایک جماعت ماضی بعید میں پچھلے 20 سال میں کب کسی ایک جماعت نے اتنے بڑے ایریا پاکستان کے اس پہ حکومت کی ہے؟ سندھ میں اپوزیشن لیڈر، بلوچستان میں کولیشن، مرکز میں حکومت، پنجاب میں حکومت، خیبر پختونخوا میں حکومت، کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت. اتنے وسیع پیمانے پہ اگر پورا پاکستان اور 2 ریاستی اکائیاں
جو ہے وہ اگر عمران خان پہ اعتماد اور تحریک انصاف پہ کرتے ہیں، ان کو آپ انتشاری ٹولہ کہہ کے ڈسمس تو نہیں کر سکتے. اس طرح سے ڈسمسو ٹون میں تو ملک نہیں چلا کرتے. آپ کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کیجئے، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اور ہم جو ہمارا کام ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. تو پولیٹیکل فورسز کو اپنے پولیٹیکل ڈومین میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، لیکن انیشیٹو اس وقت حکومت کے پاس ہے. اختیار کتنا ہے وہ بہت کوشچنیبل ہے، ان کے پاس کتنا اختیار ہے کسی بھی قسم کی سولوشن کی طرف جانے کا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی وقت آتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر اونس ہم پہ آ جائے گا. اگر حکومت کی طرف سے انیشیشن آتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا تو حکومت نے کرنی، اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں خدا نخواستہ، یا اس کا ہم مثبت جواب نہیں دیتے، تو پھر سوالیہ نشان ہم پہ اٹھیں گے. اس وقت تو بال حکومت کے کورٹ میں ہے، اور میرے خیال میں حکومت کی جو سچویشن ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اگر مذاکرات آگے جاتے ہیں تو اس میں الٹیمیٹلی بات مینڈیٹ کی واپسی پہ ہوگی، اور مینڈیٹ کی جب بات آئے گی پھر فارم 47 کی کہانی کھلے گی. 17 سیٹوں کی حکومت ہے ان کی، 178 ہمارے ہیں، اور 178 لیکن سیٹیں آپ نے آپ نے آپ مائنس نے بڑے ریزرو واضح طور سیٹس. پر، جی، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جی معافی والی بات تو بچکانا سی ہے. جب خان صاحب کو یہ بات پتہ چلی ہے تو انہوں نے what is being reported کہا ہے کہ معافی تو ہم سے مانگنی چاہیے، تو یہ بات بھی بچکانا ہے؟ دیکھیے، جس نے کوئی غلط کیا ہے اس کا آپشن صرف اور صرف آئین میں عدالت کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. وہ ری ایکشن میں ایک بات ہو جاتی ہے، ظاہر ری ایکشن میں تو بات ہوتی ہے اگر آپ اس طرح کی ٹاک ہوگی. اور ہمیشہ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ فورم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، لیکن وہ اپنے پیشہ ورانہ ایشوز تک جو محدود رہتے ہیں سب رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ پولیٹیکل ایرینا میں آتے ہیں پھر رسپانس آپ کی طرف آ جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے. کوئی سیاسی جماعت اسپیس تو نہیں چھوڑتی. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، پیچھے آپ کے 25 کروڑ عوام میں سے اکثریت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. سیاسی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے. میرے خیال میں 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری اور انویسٹیگیشن اور ان چیزوں پہ اگر پریس ٹاک بنتی تھی، سیاسی پریس ٹاک اگر بنتی تھی، تو وہ بنتی تھی انٹیریئر منسٹر کی یا انفارمیشن منسٹر کی. ان کو اگر آپ تگڑا جواب بھی دیں تو وہ ایک سیاسی جو ہے کوریڈور کے اندر بات رہ جاتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سے اس میں دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن پہل تحریک انصاف نے نہیں کی.